أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا۔ ترجمہ، کاف ہا یا عین صاد، یہ تذکرہ ہے آپ کے رب کی مہربانی کا اپنے خاص بندے زکریا پر۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو خاموشی میں آواز دی۔ عزیز بزرگوں، یہاں سے ایک نئی سورت سورہ مریم کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورہ مریم یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ کہف مکمل ہو جانے کے بعد جو سورت ہے وہ سورہ مریم ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ 19 نمبر کی سورت ہے اور نازل ہونے کے حساب سے یہ 44 نمبر کی سورت ہے، اور یہ سورت مکی ہے۔ 98 اس کی آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہے اس سورت کے۔ اس سورت کا نام سورہ مریم کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ تو اس سورت میں آیا ہی ہے، مزید حضرت مریم علیہ السلام کا نام بھی ہے، اور میں نے کئی مرتبہ سورت کے نام کے حوالے کے تعلق سے یہ بات ذکر کی کہ بعض مرتبہ سورت کا جو نام رکھا گیا ہے وہ نام سورت میں آیا ہے اس لیے وہ سورت کا نام ہے، اور بعض مرتبہ سورت کے پورے مضمون، پوری بات کا خلاصے سے اس سورت کا نام رکھا گیا۔ جیسے سورہ مریم کا نام سورہ مریم کیوں ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ اخلاص، اس میں اخلاص لفظ تو موجود نہیں ہے، قل واللہ احد کو سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا مضمون پورا اخلاص والا ہے، اس لیے اس کو سورہ اخلاص۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، اس سورت کا نام سورہ مریم ہے، اور بعض لوگ اس سورت کو سورہ کاف ہا یا عین صاد بھی کہتے ہیں۔ سورہ حروف مقطعات یہ اتنے سارے ایک ساتھ اس سورت میں آئے ہیں، اور یہ سورت مکی ہے، اور مکی دور میں بھی مکہ کا جو زمانہ ہے، وحی کا زمانہ تقریباً مکۃ المکرمہ میں 13 سال کا رہا ہے، اور 13 سال میں بھی بالکل بیچ کا جو زمانہ رہا ہے اس میں یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ اور یہ سورت حبشہ کی ہجرت سے پہلے، دیکھیے ہجرت 2 طرح کی ہوئی، بعض صحابہ نے 2 ہجرتیں فرمائی۔ ایک تو ہجرت جو بڑی مشہور سی ہجرت ہے جس کو مدینہ المنورہ کی جانب کی ہجرت کہتے ہیں، لیکن مدینہ کی ہجرت سے پہلے بھی ایک اور ہجرت ہوئی ہے جس کو ہجرت حبشہ کہتے ہیں، جس میں ابتدا کے اندر 3-4 لوگوں نے ہجرت کی ہے، اور اس کے بعد تقریباً 80-82 مرد اور عورتیں، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ میں تھی اس ہجرت کے موقع پر۔ تو یہ جو ہجرت ہوئی ہے یہ حبشہ کی جانب پہلی ہجرت ہوئی ہے۔ مکہ والوں نے بہت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے صحابہ پر، تو ایسی صورت میں یہ صحابہ نے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی، اور چونکہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا جس کو نجاشی کہتے ہیں، جس کی غائبانہ نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادا فرمائی ہے، اور یہ اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا مسلمانوں کے لیے، اور غالباً حضور کے کسی نکاح کا مہر اس نے ادا کیا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زوجہ سے جو نکاح فرمایا وہ نکاح کا مہر یہ نجاشی بادشاہ نے ادا فرمایا تھا۔ تو الغرض حبشہ کی جانب ہجرت کرنے سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا یقین کے ساتھ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے مدینہ حبشہ کی جانب جب ہجرت فرمائی تو مکہ کے کچھ لوگ آئے بادشاہ نجاشی سے ملنے کے لیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے کچھ بھگوڑے جو ہیں وہ مکہ سے بھاگ کر آپ کے یہاں پر آ کر پناہ لیا، اور بادشاہ کے لیے بہت تحفے، گفٹ، تحائف وغیرہ لے کر آئے تھے کہ بادشاہ اس کی وجہ سے مروب ہو جاوے اور ہماری بات سن لے اور ہمارے حوالے کر دے۔
لیکن سارے بادشاہ پاگل نہیں ہوا کرتے ہیں، سارے بادشاہ مرعوب نہیں ہو جاتے ہیں سامنے والے کی جاہو جلالی اور سامنے والے کے تحفے تحائف کو دیکھ کر۔ یہ بادشاہ بڑا عقل مند تھا، اس نے یہ کہا میں جب تک ان کی بات نہیں سن لیتا ہوں وہاں تک میں ان کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ کہ حقیقت کیا ہے؟ نجاشی نے ان لوگوں سے جو مسلمان آئے تھے ان سے پوچھا، تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ انہوں نے تقریر فرمائی، اور اتنی زبردست تقریر فرمائی ہے، اتنی زبردست بات ارشاد فرمائی ہے اس موقع پر کہ نجاشی بادشاہ کے دل کے اندر ان کی عظمت اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ بادشاہ کو اپنے فیور میں لینے کے لیے ایسی بات جو حقیقت میں کچھ اور ہے، لیکن وہ بات کو گھما پھرا کر بادشاہ کے سامنے ایسی پیش کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کی نفرت پیدا ہو جائے۔ مکہ سے آئے ہوئے لوگوں نے بھی یہی کہا بادشاہ نجاشی کے سامنے کہ آپ جانتے ہیں اصل میں نجاشی جو تھا وہ عیسائی تھا، یعنی اس کا ایمان تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو نجاشی نے یہ کہا، نجاشی سے مکہ کے مشرکین نے یہ کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور کتنا برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جب پوچھا گیا تو حضرت جعفر طیار نے اور صحابہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، کلمۃ من ہے، اور پوری آیت پھر پڑھ کے ان کے سامنے ذکر کی۔ تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا زمین پر سے اور اٹھا کر یہ کہا کہ یہ جتنی اس کی حقیقت ہے اس تنکے سے نہ کم نہ زیادہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو حقیقت ہے وہ بالکل انہوں نے بیان کی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی یہ جو صورت ہے وہ ہجرت حبشہ یعنی حبشہ کی جانب ہجرت کرنے سے پہلے یہ نازل ہوئی ہے۔ قرآن یہ مربوط کتاب ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی کتاب ہے۔ ہمیں اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے تو وہ ہماری عقل کی کمی ہے، قرآن میں کوئی کمی کجی نہیں رکھی گئی ہے۔ سورہ کہف کے بعد سورہ مریم کو رکھنے کی کئی وجوہات ہیں، اصل وجہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن بعض مفسرین نے یہ وجوہات بیان کی ہے کہ دیکھیے گزشتہ صورت میں سورہ کہف میں دو واقعے بیان ہوئے تھے اہم بڑے، اصحاب کہف کا واقعہ اور ذوالقرنین کا واقعہ، اور یہ دونوں واقعے مشرکین نے پوچھے تھے یہودیوں کے مشورے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ کیا ہوا ان کا، اور اسی طریقے سے اصحاب کہف کے بارے میں۔ تو وہ پورا واقعہ بیان کر کے جو شرکیہ ذہن ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا اس کو ہٹایا گیا ہے۔ اس صورت میں بھی یہی چیز ذہن میں ڈالی گئی ہے کہ شرک یہ اللہ کو پسند نہیں ہے ذرہ برابر۔ دوسرا ربط، سورہ کہف کے اندر عجیب مضامین پر سورہ کہف یہ پوری رکھی گئی ہے، جیسے اصحاب کہف کا واقعہ کہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی آدمی 309 برس تک سو کر اٹھے، نہ بھوک لگے، نہ کپڑے اس کے پرانے ہو، نہ ناخن بڑھے، نہ سر کے بال بڑھے، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ عجائبات کر کے بتائے۔ اس صورت کے اندر بھی عجیب واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے کہ بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو اس لیے اس صورت کے بعد اس صورت کو رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ ربط ہو گیا، اس صورت میں کیا باتیں بیان ہوگی اس کو مختصراً ہم سمجھ لیتے ہیں۔ مرکزی مضمون، مین پوائنٹ جو اس صورت میں بیان ہوگا وہ شرک کو ختم کیا گیا، اور میں نے بار بار ذکر کیا مکی صورتوں میں یعنی جتنی صورتیں مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ان میں 3 باتیں خاص طور پر ہوتی ہے: توحید، رسالت، آخرت کا ذکر۔ اس صورت میں بھی یہی 3 باتیں خاص طور پر پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے شرک کو کیسے رد کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ جو کافر تھے وہ تو شرک میں مبتلا تھے، وہ تو مورتیوں کو پوجتے تھے، مگر عیسائی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے اندر بہت زیادہ غلو، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر وہ کام لیتے تھے۔
یعنی ان کا جو مقام ہے عبدیت والا مقام کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہے، نبی ہے، لیکن اس سے بھی اونچا اٹھا کر ان کو وہ لے جاتے تھے، اس کو تردید کی گئی ہے، اور صحیح عقیدہ کیا ہے وہ اس سورت کے اندر بتایا گیا ہے۔ مزید پھر آگے چل کر یہ سورت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے درمیان میں جو بات چیت ہوئی ہے، پوری گفتگو کہ کس طریقے سے باپ شرک پر اڑے ہوئے تھے اور بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی محبت کے ساتھ ان کو سمجھا رہے، وہ پوری گفتگو ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ولادت کی نشانی اس میں ذکر کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، پیدائش کا ذکر ہے، تو اس کو ابتدا میں ذکر کرنے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کے یہاں بھی جو ولادت ہوئی اس کا بھی تذکرہ آیا ہے، ان کی جو پیدائش ہوئی اس کا بھی یہاں پر ذکر آیا ہے، اس لیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت جن حالات میں ہوئی ہے وہ بھی ایک عجیب اللہ کی قدرت اور نشانی ہے کہ عام طور پر ایسی عمر میں اولاد ہوا نہیں کرتی ہے، لیکن اللہ نے بغیر موسم کے پھل عطا فرمائے۔ اس لیے یہ جو پورا خاندان ہے، خاندان مریم ہے اور خاندان جو زکریا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی نشانیاں اس میں اپنی ظاہر کی ہے۔ غالباً آپ کو یاد ہو تو سورہ آل عمران کے اندر حضرت عمران کا جو گھرانہ تھا وہاں پر ذکر کیا تھا کہ جب حضرت عمران کے یہاں پر انہوں نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ اللہ میرے یہاں پر اگر لڑکا ہوا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اس کو وقف کر دوں گا، لیکن جیسے ہی دیکھا ڈیلیوری ہوئی تو ایسے موقع پر بیٹی پیدا ہو گئی، اور وہ بیٹی جو پیدا ہونے والی تھی یہی حضرت مریم علیہ السلام، تو وہ کہنے لگی کہ اللہ میرے یہاں تو بیٹی کی پیدائش ہو گئی اللہ کی طرف، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ یہ جو بیٹی ہے یہ دنیا کے دوسروں بیٹوں سے بہت الگ ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہیں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، کہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ این ڈیلیوری کے موقع پر دیکھیے یہ جو باتیں پڑھ رہی ہے، چاہیے یہ کہ ہمارے گھر کی مسورات ہمارے یہاں پر بھی جب ڈیلیوری کے موقع ہو، ایسے موقع پر ان کو یہ کلمات پڑھنے چاہیے، ورنہ ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ جب ڈیلیوری ہوتی ہے اور ڈیلیوری ہو جانے کے بعد سارے کے سارے مشغول ہو جاتے ہیں اس چیز کے اندر کہ اس کی ناک کس پر گئی ہے، اس کا چہرہ کس پر گیا ہے، یہ ددیحال پہ گیا ہے، یہ ننیحال پہ گیا ہے، یہ پھوفی جیسا لگتا ہے، یہ ماما جیسا لگتا ہے، یہ ماں پہ گیا ہے۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں ترغیب دے رہی ہے اس بات پر کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اینڈ ڈیلیوری کے موقع پر دو باتیں کہہ رہی ہے، ایک تو یہ انی سمیتها مریم انی اعیذها، کہ اللہ میں اس کو وذریتها اور اس کی جو بھی اولاد ہو من الشیطان الرجیم، شیطان کے چوکے مارنے سے اللہ اس کی بھی اور اس کے بچے کی بھی حفاظت فرمانا۔ دیکھیے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چوکے مارتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس چیز سے حفاظت فرما لی تھی۔ اس لیے ایسے موقع پر ہونا یہ چاہیے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ یہ جو اولاد آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اللہ اس کو نیک بنانا، شیطان سے اس کی حفاظت فرمانا، یہ اس موقع پر کرنے کا عمل ہے۔ تو اس چیز کے کرنے تو یہ جو پورا خاندان ہے یہ بڑا ہی بابرکت خاندان رہا ہے، اور اس خاندان پھر یہ ایک مکمل ایک قصہ ہے۔ تو الغرض یہ حضرت زکریا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد چند نبیوں کا ذکر چلتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد انبیاء کے ذکر مکمل ہو جانے کے بعد اس صورت میں جنت کے کچھ احوال بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو جنت کو بنایا ہے اس کی کیا صفتیں ہیں، آگے چل کر پھر یہ آتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہ بس یہ ہے جو کچھ ہے دنیا کی زندگی، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بس مجھے اڑا لو۔ تو وہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں ان سے تعجب کے ساتھ کچھ سوالات کیے گئے ہیں
کہ اگر آخرت کے بعد زندگی نہیں آنے والی ہے اور یہی دنیا کی زندگی ہے تو ان سے وہاں کچھ سوالات کیے گئے ہیں، پھر ان کے انجام کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سورت کے اخیر کے اندر کافروں کی 3 غلط فہمیوں کو دور کیا گیا ہے اور مومنوں کو تسلی دی گئی ہے، اور ان لوگوں پر رد کیا گیا ہے جو اللہ کے لیے اولاد کو مانتے ہیں، جس میں خاص طور پر عیسائی بہت پیش ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ تمام مضمون کو ذکر کیے گئے ہیں۔ سورت کی جو ابتدا ہوئی ہے یہ حروف مقطعات کے سے ہوئی ہے، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ کافی کلام اس سے پہلے الگ الگ حروف مقطعات کے سلسلے میں کر چکا ہوں۔ آخری بات واللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے قرآن مجید کے اندر کچھ الفاظ وہ ہیں جن کا ترجمہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے وہ نہیں معلوم، اور کچھ وہ الفاظ ہیں کہ جن کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا، جن کا معنی اور مراد وہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں۔ جیسے کل قرآن مجید کے اندر 3 طرح کی باتیں ہیں، ایک تو وہ جن کا ترجمہ بھی ہوتا ہے اور جن کا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے، جیسے عام طور پر جو قرآن کی آیتیں ہیں کہ بھئی جن کا ترجمہ بھی ہوا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پروردگار ہے، تو اس کا ترجمہ بھی ہوا، اس کا مطلب بھی بیان ہوتا ہے۔ ایک تو یہ آیتیں، دوسری وہ آیتیں ہیں کہ جن کا ترجمہ تو ہوتا ہے لیکن اصل مطلب کیا ہے وہ نہیں جان سکتے، جیسے الرحمن علی العرش استوى، رحمان اللہ وہ عرش پر قائم ہے، اللہ کرسی پر جلوہ افروز ہے۔ تو کیسی کرسی؟ ہمارے ذہنوں میں جو کرسی ہے وہ ہم اس کی مراد کوئی نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طریقے سے ید اللہ علی الجماع، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے جماعت پر، کیا مطلب ہے ایسے معنوں سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی مراد کو، اس کے مطلب کو جانتے ہیں کہ ایسے معنوں سے مراد کیا ہے۔ تو یہ دوسرا ہو گیا کہ جس کے ترجمہ تو ہو سکتا ہے لیکن معنی مطلب کیا ہے، اصل مراد وہ اللہ جانتے ہیں۔ اور تیسرے قسم کے ایسے الفاظ جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، نہ جن کا معنی ہمیں پتا ہے نہ جن کی مراد ہم جانتے ہیں، بس اللہ ہی جانتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ گویا مشرکین مکہ اور ان میں بعض جو تھے بڑے بڑے فصیح بلیغ شعراء ادبا، ان کے لیے اس قسم کے الفاظ جو ہے وہ سوچنے پر مجبور کرنے والے کہ تم بھی تو پڑھے لکھے ہو، تم بھی تو جانتے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو یہ قرآن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے جیسے کہ بعض مشرکین کہتے تھے، تو یہ کاف، ہا، یا، عین، صاد انہی لفظوں سے قرآن بنا ہے، تو تم بھی اس کے جیسا کوئی قرآن بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قرآن نہیں تو ایک سورت نہیں تو 10 آیتیں، 10 آیت نہیں تو ایک آیت بنا کر لے آؤ۔ دیکھیے دنیا کے اندر بہت سے چیلنج ہوئے ہیں اور ٹوٹے ہیں، لیکن یہ چیلنج ایسا ہے جو اب تک اپنی جگہ پر بالکل برقرار باقی ہے کہ ایک آیت اس جیسی کوئی نہیں بنا کر لا سکا ہے، نہ لا سکے گا، اس لیے کہ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ تو خالق کا کلام ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے اور اس کی مراد اور اس کے معنی اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں۔ آگے واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کا شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔